ایران کی ہمت کو سلام کرنا ہوگا. دی گارڈین کہہ رہا ہے انتہائی کریڈیبل اور ایتھینٹک بریکنگ دے رہا ہوں آپ کو. ایران اسرائیل وار لائیو ایکسپلوژنز رپورٹڈلی ہرڈ ان قطر امڈ فیئرز آف اٹیک آن یو ایس بیسز. گارڈین رپورٹ کر رہا ہے کہ قطر میں امریکہ کی بیسز میں دھماکے سنے گئے ہیں اور یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایران نے اٹیک کر دیا. یہ 8 منٹ پہلے کی رپورٹ ہے گارڈینز کی, شاید سب سے پہلے آپ یہیں دیکھ رہے ہوں گے لائیو سیشن میں. دھماکے سنے گئے ہیں اوور دی قطری کیپٹل سٹی دوحہ. رائٹرز از ناؤ رپورٹنگ اٹس کمز ایز مڈل ایسٹرن کنٹری کلوز اٹس ایئر اسپیس. اس نے امریکہ اور یو کے دونوں کی ایمبیسیز کو ایڈوائز کیا ہے کہ اپنے سٹیزنز کو شیلٹر ان پلیس دیں. اینڈ ایکزیوس رپورٹر سائٹنگ این اسرائیلی آفیشیل سیڈ دیٹ 6 میزائلز. موسٹ اتھینٹک اینڈ کریڈیبل نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں, اور اس کے ساتھ آپ میرے تجزیے تو پڑھتے ہی رہتے ہیں. وڈے چودھری کو, جو پنڈ کا بہت بڑا چودھری ہو نا, اس کو کوئی چھوٹا سا مزارہ جا کے چنڈ مار دے تو وہ بعد میں اس مزارے کا گلا بھی کاٹ دے. مزارہ اپنا کام کر گیا. ایران نے ماری ہے چپیڑ امریکہ کو. اینڈ امریکہ اور ٹرمپ اور ان کی جو انہوں نے بدماشی کھولی ہوئی تھی وہ ڈیزرو کرتے تھے. دے ہیو اٹیکڈ دوحہ میں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلم ریاست میں امریکہ کے اڈے تھے اور ان اڈوں سے بھی غزہ میں جو کچھ ہوا, جو کچھ ایران میں ہو رہا تھا وہ بیک کیا جا رہا تھا, اور آج چپیڑے رکھ دی ایران نے. یہ اس سے کریڈیبل میں آپ کو نہیں دکھا سکتا. ابھی کھولیں, دی گارڈین کی رپورٹ ہے, خود ویسٹرن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, رائٹرز لکھ رہا ہے, 8 منٹ پہلے کا یہ ان کا ہے. اور اسکائی نیوز ان دی یو کے از رپورٹنگ دیٹ اٹ از تھرو ایران ہیز ٹارگیٹڈ امریکن ایئر بیسز ان عراق آلسو. ایران نے امریکہ کے اوپر حملہ کر دیا ہے. ایران نے امریکن بیسز کے اوپر حملہ کر دیا ہے. دس از دی فریش اینڈ لائیو آئی ایم ٹیلنگ یو. وڈے چودھری کو چپیڑ مار دیا ہے ایران نے, اور یہ ڈیزرو کرتے تھے. انہوں نے کہا, ان کے وزیر دفاع کی کل اگر آپ پریس کانفرنس دیکھیں, انہوں نے کلیئرلی کہا کہ شرم, کہ جب ٹرمپ کہہ رہا ہے, جب امریکن صدر کہہ رہا ہے 60 دن, تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم سنتے نہیں ہو 60 دن کا کیا مطلب ہے؟ اب ہم نے B-2 بامبر سے کیا نا, بدماش بن گئے تھے, لیکن امریکن بیسز پر یہ اب ایران کا جو مرضی کر دیں, لیکن ایران نے بتا دیا ہے کہ تو وڈا چودھری نہیں ہے, تیری ٹکے کی اوقات نہیں ہے. ایران جیسی ہمت اگلے 2000 سال میں بھی کوئی مائی کا لال پیدا نہیں کر سکتا. کوئی مائی کا لال پیدا نہیں کر سکتا جو ایران نے ہمت دکھائی ہے. مجھے قطر سے رپورٹ کر رہے ہیں, بانو رانی لکھ رہی ہیں, وہ اس ٹائم لسیل قطر میں ہے, کہ قطر میں اٹیک ہو چکا ہے. اور ایران, یہ قطر پہ اٹیک نہیں ہے, یہ امریکن بیسز کو اٹیک کیا گیا ہے. میں لائیو آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں. دیر از فاسٹ ڈیولپنگ سچویشن اینڈ وی ول اپ ڈیٹ مور نیوز. ایکسکلوسیولی دکھا رہا ہوں, دی گارڈین کی رپورٹس ہے, انتہائی کریڈیبل اور ایتھینٹک, کہ وڈے چودھری کو جو بہت بدماش بنا ہوا تھا اس کو چپیڑے رکھ دی گئی ہیں. اب اس کی ٹکے کی عزت نہیں رہ گئی. یہی وہ ڈر تھا جو امریکہ کو تھا, اور اس سے ہوتا کیا ہے, یہ جو مرضی اب اپنی دہشت دکھا لے. اسی لیے اسرائیل بھی بیک ڈور منتیں کر رہا تھا کہ خدا کے لیے رک جائیں, جنگ نہ کریں. پنگا خود لے بیٹھا تھا, امریکہ کو بلایا اپنی فیس سیونگ کے لیے جتنے مرضی, کیونکہ میں اتنے دنوں سے پہلے انڈو پاک وار کور کرتا رہا. I am in journalism since 2003, more before my MBBS. تو ہمیں پتا ہے کہ کن کریڈیبل سورسز پر کیا کریڈیبل بات ہوتی ہے. یہ لگے ہوئے تھے, یہ بڑے عرصے سے لگے ہوئے تھے. اب امریکہ فیس سیونگ دینے آیا تھا B-2 بامبرز کے ذریعے, اور اس نے 3 سائٹس, نتان, اصفہان اور فردو کی سائٹس پر بمباری کی. آج جب اسرائیل نے بدترین حملہ کیا تہران پر, جس میں اس نے نہ یونیورسٹیز چھوڑی نہ جیل چھوڑے, آج ایران نے, اور ادھر ایرانی وزیر خارجہ رشیا میں ملے, اور آج ایران نے امریکن بیسز پر اٹیک کر دیا. مجھے قطر سے یہاں لوگ کمنٹ کر رہے ہیں, محمد آصف ممتاز کا ہے کہ یہاں دھماکے ہوئے ہیں.
قطر میں امریکن بیسز کا اٹیک کیا جانا امریکہ پہ ایٹم بم گرانے سے بھی زیادہ بڑا حملہ ایران نے کیا ہے. جسٹ امیجن کہ اگر آپ تھوڑی سی بھی سچویشن لے لیں, یہ بالکل ایسے ہے جیسے انڈیا کے اوپر بھوٹان حملہ کر دے, بھوٹان انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دے, یا نیپال پکڑ کے انڈیا میں ایئر بیسز پر میزائل داغ دے. بیڑا غرق کر دیا, امریکی غرور کو خاک میں ملا دیا. یہ کربلا کے لوگ تھے. اب آپ کو جواب مل گیا, جو ظلم تم نے کیا اس کا آنسر مل گیا. امریکہ کو تھپڑ مارا گیا ایران کی طرف سے, اور یہ ڈیزرو کر رہا تھا. خطے کا بدماش, رجیم چینج کی بات کرنا, یہ سب کرنا, خطے میں اس قدر بدماشی پر آئے ہوئے پر میں تو ایز اے جرنلسٹ, ایز این انفلوئنسر رپورٹ کر رہا ہوں کہ دی گارڈین کی رپورٹ ہے کہ ایران نے چپیڑیں کرا دی ہیں امریکہ کو. بدماشی کی پیک ہوئی ہوئی تھی, رجیم چینج کی باتیں کر رہے تھے. اے پھڑ لو رجیم چینج, انہوں نے تہاڈا نکر لا کے تہاڈے ہاتھ وچ پھڑا دیتا ہے. ایران ہیز لانچڈ میزائلز ایٹ US military bases in Bahrain too. And other news is arriving. محمد احسن لکھ رہے ہیں لیٹ می کنفرم. میں کچھ اور نیوزز بھی دکھا رہا ہوں. ایکزیوس لکھ رہا ہے, یہ ایکزیوس کی رپورٹ ہے, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں انتہائی کریڈیبل ذرائع سے. ایران لانچز میزائلز ایٹ US military bases in Middle East. ایران نے بڑا حملہ کر دیا ہے. وائٹ ہاؤس اینڈ دی ڈیفینس ڈپارٹمنٹ آر اویئر آف اینڈ کلوزلی مانیٹرنگ پوٹینشیل تھریٹس. کس ایئر بیس کو حملہ کیا ہے؟ العدید ایئر بیس ان قطر. ا سینئر وائٹ ہاؤس آفیشیل ٹولڈ ایکزیوس. اس کو بتایا ہے وائٹ میٹرز دا اسکوپ آف ایرانین ریٹیلیشن پارٹیکولرلی دی نمبر آف کیجویلٹیز ول ڈیٹرم ہاؤ پریزیڈنٹ ٹرمپ ول ریسپونڈ. کہ کتنے لوگ مرے ہیں اس کے حساب سے ٹرمپ ریسپونڈ کرے گا. اینڈ ویدر دا US plunges deeper into Israel war with Iran. یہ وہ وارننگ تھی جو یونائٹڈ نیشنز بہت دیر سے امریکہ کو دے رہے تھے کہ نیتن یاہو تیری پھوپھی کا پتر نہیں ہے. یہ پراکسی جو تم نے یہاں بنائی ہوئی ہے, خدا کے لیے ایران کی عظمت کو سلام. That's for sure. ایران deserves a lots of appreciation. They are representing Muslim Ummah. یہ بتاتا ہے قومی غیرت, قومی حمیت ہوتی کیا ہے. یہ بتاتا ہے کہ قومیں جب اپنی غیرت پر کھڑی ہو جائیں پھر وہ تباہی کی پرواہ نہیں کرتی. یہاں مودی مار کھاتا ہے, یہاں نیتن مار کھاتا ہے. یہ یہود اور ہنود کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ہی طاقت ہے, وہ ہے کہ وہ شہادت, موت سے نہیں ڈرتے. یہ ہنود اور یہود موت سے ڈرتے ہیں, اور یہی ان کا خوف جو ہے یہ ان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے, ان کی ناسوریت کو. امریکہ کو چنڈے کرائی ہیں ایران نے. ان ادر ورڈز اٹس ناٹ ایزی. میں پھر بتاتا ہوں, the president has warned that any retaliation will be met with force far greater than what was witnessed due to US military attack against 3. یعنی وہ اب دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ جو 3 ملٹری ہم نے تمہارے اٹیک کیے اصفہان, نٹانز اور فردو پہ, اس سے کئی گنا زیادہ ریٹیلیشن ہم کریں گے, ہم کئی گنا زیادہ کریں گے. یعنی اب یہ ایران کو, اب مجھ سے سوال کیا جا رہا تھا کیا جنگ عظیم 3 چھڑے گی. میرا جواب ہے اگر اب امریکہ ریٹیلیٹ کرتا ہے اور رشیا اور چائنا بیچ میں کودتے ہیں اور مشرق وسطی بیچ میں کودتا ہے تو یہ جنگ عظیم 3 شروع ہوگی. اینڈ آپ امیجن کریں اس میں مسلم ریاستیں اسپیشلی مشرق وسطی, سعودی عرب, قطر, بحرین, عمان, یہ کدھر کھڑی ہیں؟ کدھر گئے آپ کا کعبے کا اللہ میاں نے جو آپ کو کہا ہے مسلم امہ کا سٹینڈ آؤٹ کدھر گیا؟ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. ویئر از دی سٹینڈ آؤٹ آف مسلم امہ؟ کہاں کھڑے ہیں آپ؟ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. مور اسٹرینتھ فار ایران. مرتضی خان سارگنی لکھتے ہیں کہ آئی ایم ان قطر اینڈ ناؤ میزائل جو ہے کچھ وہ انٹرسپٹ بھی کر رہے ہیں اور پتہ نہیں, لیکن چپیڑ تو مار دی بھائی, چنڈ تو مار دی جو وہ ڈیزرو کرتے تھے. قطر ہیڈ اناؤنسڈ ارلیئر ان دا ڈے دیٹ اٹ واز ٹیمپریریلی قطر کی ایئر اسپیس بند کر دی گئی ہے ڈیو ٹو رائزنگ ریجنل ٹینشنز. دا قطری فارن منسٹری سیڈ دیٹ دا کلوئر از پارٹ آف براڈر سیٹ آف پریکاشنری میئرز. العدید ایئر بیس ان قطر از دی بگیسٹ US military installation in the region.
سب سے بڑی ملٹری انسٹالیشن تھی مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطی میں قطریوں سے سوال کرتا ہوں، رکھیل بنے ہوئے تھے امریکہ کی. یو شوڈ بی ashamed آف. مسلمان ریاست ہوتے ہوئے رکھیل کا کردار ادا کر رہے تھے. Al-Udeid Air Base in Qatar is the biggest US military installation in the region. In recent weeks, many of the base aircraft and personnel have been evacuated. The US, UK, China issued warnings on Monday advising their nationals in Qatar to shelter in place as a precaution. اب یہ ساری نیوز ایجنسیز تھیں جو رپورٹ کر رہی تھی. ایک ایرانین ملٹری اسپوکس پرسن کہتے ہیں کہ ہیوی کانسیکوینسز آر ایکسپیکٹڈ فرام دی یو ایس اسٹرائکس جو انہوں نے فرڈو، نٹینز اور اصفہان پہ کی تھیں. اور آج اسرائیل ایک طرف بیک ڈور چینل سے کہہ رہا تھا صلح کر لو، معافی مانگ لو، اور دوسری طرف وہ معافیاں مانگ رہا تھا. اچھا، ابھی ایک بھائی کا میں نے کمنٹ پڑھا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں ہوگا. مجھے یہ بتائیں، آپ بہت بڑے محلے میں چودھری بنے پھرتے ہوں، بدماش ترین بنے پھرتے ہوں، اور آپ کو سڑک پہ کوئی آپ کا گریبان پکڑ کے چنڈے لگا دے، آپ کی کیا عزت رہ گئی؟ آج ایران نے اگر نیوکلیئر بیسس پر اٹیک کیا ہے، یہ اب ایران کو غازہ بنانے چلیں گے، اسرائیل اور یہ سب مل کے ایران پر مزید حملے کرنے چلیں گے، اور مشرق وسطی چپ بیٹھا رہے گا، تو کیا یہ بدماشی، اس لیول کی بدماشی برداشت کی جائے گی؟ اور اگر یہ کر بھی جاتے ہیں، یہ کیا دنیا کو منہ دکھانے جوگے رہیں گے؟ میں آج آپ کو ایک کریڈیبل نیوز دیتا چلوں. پوری دنیا امریکہ پہ تھو تھو کر رہی ہے. پوری دنیا امریکہ کی جنگی جہریت اور نیتن یاہو کی جنگی جہریت پر ان کو لعنت بھیج رہی ہے. آج پاکستان نے بھی بڑا اسٹریٹ فارورڈ بیان ان کے اگینسٹ ہی دیا. مشرق وسطی کی تمام ریاستیں، رشیا اور چائنا سمیت، یعنی رشیا اور چائنا بھی اور مشرق وسطی کی تمام مسلم ممالک اس ٹائم امریکہ کو لان تان کر رہے ہیں. امریکہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے، بٹ دے ہیو بین بیڈلی اٹیکڈ. میں آپ کو مور ریسنٹ اپڈیٹس دیتا ہوں، لیکن یہ ایک بریکنگ تھی کہ چپیڑیں وڈے چودھری کو کرا دی گئی ہیں، اور ایران کو اللہ استقامت دے. کویت، بحرین اور عراق پر بھی میزائل مارے ہیں. مرتضی مہدی کہہ رہے ہیں لیٹ می کنفرم. تازہ ترین صورتحال ہے. تازہ ترین صورتحال کیا کہہ رہی ہے؟ آج 23 جون 2025 ایران نے قطر میں واقع العدید جو مشرق وسطی میں سب سے بڑی امریکن ملٹری بیس تھی، اور وہ ایران پر ممکنہ طور پر حملوں میں بھی استعمال کی جاتی رہی، آئدر وایا اسرائیل اور وایا یو ایس اس پراکسی دیٹ از فائٹنگ. جانب سے 6 میزائل داغے گئے ہیں. ایکزیوس اور ریوٹرز میں نے آپ کو کریڈیبل سورسز سے دکھایا ہے کہ حملہ اسرائیلی عہدیداروں نے اس کی تصدیق کر دی. قطر نے فضا بند کر دی ہے. امریکہ اور برطانوی سفارت خانوں نے شہریوں کو شیلٹر ان پلیس کا حکم دیا ہے. کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا. یہ حملہ ایک محدود مگر واضح سیاسی پیغام تھا. یاد رکھیں اٹ واز اے ڈپلومیٹک چپیڑ کہ بھائی ہم تمہاری بیسس کو اٹیک کر رہے ہیں. مراد یہ ہے کہ آج امریکہ نے یہ دیکھ لیا کہ ایران شیر کا بچہ ہے. کسی بھی مسلم ریاست میں، ایون ان رشیا اور چائنا، یہ جرت نہیں ہے کہ وہ امریکہ پر اٹیک کر سکیں. بٹ ایران نے کر دیا. ایران نے یہ اٹیک کر دیا. شیر کا بچہ نکلا ایران. کربلا اور یزیدیت بتا دیا آج مسلم ورلڈ کہاں کھڑا ہوتا ہے. تمام مسلمان جو بغیرت بنے بیٹھے تھے ان کی عزت رکھ لی ایران نے. سیدھی سی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو. اب میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ اس میں ہوگا کیا. یہ حملہ ایران کی سفارتی طاقت اور رد عمل جو انہوں نے دیا ہے، یہ اس کی پختگی کا ثبوت ہے. یہ بالکل ویسے ہے جیسے ہم نے انڈیا کو چپیڑیں کرائی تھی جب وہ خطے کا بدماش بن رہا تھا. لیکن یہاں طاقت کا ایکسٹریم عدم توازن موجود ہے. آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریے، یہاں بالکل ایسی سچویشن ہے کہ ایک طرف کوئی چھوٹا سا ملک اور دوسری طرف صاحب بہادر ہوں. یہ ہاتھی اور چونٹی کی لڑائی ہے، لیکن چونٹی نے سونڈ میں جا کے کاٹا ہے ہاتھی کی. یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. انہوں نے مسلم امہ کو ریپرزینٹ کیا ہے. ٹی آر ٹی نیوز کہہ رہی ہے بحرین، کویت، قطر بین اٹیکڈ، لیکن جو سب سے کریڈیبل ذرائع ہیں وہ ابھی قطر کو رپورٹ کر رہے ہیں. یہ حملہ اس بات کا پیش خام ہے کہ علاقائی طاقتیں ایران کی خود مختاری
کو بلکہ مضبوط دفاع کے ساتھ جو اس کی خود مختاری اور دفاع کو چیلنج کیا جا رہا ہے. قطر نے آبویسلی برطانوی شہریوں اور امریکی شہریوں کو کہا کہ اللہ دا واسطہ ہے بھائی چلے جاؤ اتھوں. ایران نے اعتدال کا راستہ اختیار کر کے طاقت کا پیغام دیا ہے جو سفارتی اور دفاعی دونوں اعتبار سے معنی رکھتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں ایک اور اکنامک ٹائمز ہے ساتھ یہ انڈین ٹائمز ہے اس کی رپورٹ میں آپ سے کریڈیبل شیئر کرتا ہوں. دے آر آلسو سیئنگ کہ 6 میزائلز ایران نے العدید بیس پر داغے ہیں قطر کی اور یہ بڑا کلیئر پیغام تھا. یہ جو العدید ایئر بیس تھی اس کا میں آپ کو کچھ اور بتاتا چلوں کہ یہ کب سے تھی اور یہ کیا کر رہے تھے لیکن ایران نے چپیڑے کرا دی ہیں. دس از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر دیٹ یو شوڈ نو. کویت میں بھی سائرن بج اٹھے ہیں. ایکچولی میرے ساتھ لائیو بہت سارے اوورسیز ہیں جو قطر کویت دوحہ کام کرتے ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ یہ بات بتا رہے ہیں. العدید ایئر بیس قطر کے صحرائی علاقے میں واقع ہے اور یہ مشرق وسطی میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے جہاں تقریباً 10,000 امریکن فوجی اور 100+ طیارے تعینات ہیں. یعنی کہ قطر کے اندر قطر کتنی بڑی رکھیل کا کام کر رہا تھا ویسے. 10,000 سے اوپر امریکن فوجی اور 100+ طیارے جو ہے وہ تعینات تھے. یہ بیس نہ صرف یو ایس سینٹرل کمانڈ کا ایک اسٹریٹجک ہیڈ کوارٹر ہے بلکہ یہاں 379th ایئر کوئی ایکسپیڈیشن ونگ کا کہا ہے اور 609th ایئر آپریشن سینٹر جیسے اہم یونٹس بھی یہاں موجود ہیں. 23 جون 2025 کو گارڈین رپورٹ کرتا ہے 6 میزائل فائر کیے گئے ہیں. گارڈین پھر کہتا ہے کہ قطر نے یہ انتہائی کریڈیبل سورس سے میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کہا آئی ایم انٹو جرنلزم سنس 2003 اور میری ایک لائف انفلوئنسر اور جرنلزم کی لائف ہے اور ایک لائف میری ایز اے ڈاکٹر ہے. یو آل نو. تو وی نو فرام ویئر اب پڑھی لکھی اینڈ انٹلیکچوئل اور کریڈیبل نیوز آپ تک پہنچانی ہے. قطر نے فوری طور پر فضائی حدود بند کر دی. شیلٹر ان پلیس رہنے کا کہا امریکہ اور برطانوی سفارت خانوں کو. اچھا اب یہ ایران کی بیداری کا ثبوت ہے. اگرچہ امریکہ نے بایو میٹرک اور دفاعی نظاموں کی مضبوط پوزیشن اخذ کر رکھی ہے خاص طور پر F-16 F-22 F-35 پر مشتمل طاقت کی تعیناتی. ایران نے یہ ظاہر کیا ہے کہ خود مختاری اور رد عمل کہ وہ اپنا حق محفوظ رکھتا ہے. بھائی یو کین ناٹ ڈو اٹ. آج امریکہ صاحب بہادر کو بھی پتا لگ گیا کہ تسی بدماش ہو اننے وڈے بدماش تانوں نہیں برنا. یہ چیز بڑا کلیئر ہے. جو لیٹسٹ اپڈیٹس آئیں گی میں لکھتا رہوں گا میں آپ کو بتاتا رہوں گا. مور آن وار میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں لیکن ابھی تک کی لیٹسٹ یہی ہے کہ قطر بریکنگ ہے. قطر کنڈیمز دی اٹیک آن قطر تے اٹیک ہویا ہی نہیں. قطر کیوں کنڈیم کر رہا ہے اٹیک؟ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ قطر اپنا اٹیک کنڈیم کر رہا ہے. قطر پہ کہاں اٹیک ہوا ہے؟ قطر نے جو بیچ میں دلال بٹھائے ہوئے تھے ان پہ اٹیک ہوا ہے. قطر پہ کہاں اٹیک ہوا ہے؟ یعنی ایک مسلم ریاست کتنی بڑی رکھیل ہوگی کہ اس کے اڈے استعمال کر کے دوسری مسلم ریاست کے شہریوں کو مارا جا رہا ہے اور وہ مسلم ریاست کہہ رہی ہے کہ یہ میرے اوپر حملہ ہو گیا. واہ بھائی شانے. آگے چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اب جو مزید ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اب اس سے جو مزید ہوگا وی ہیو ٹو نو اٹ. امریکن ریٹیلیشن بڑھے گی. اسرائیلی حملے ایران پر بڑھیں گے. ایران کو یہ غازہ جیسی سچویشن پر لے جانے کی کوشش کریں گے. یہ وہ وقت ہے کہ مسلم ریاستیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں. ذیشان ملک لکھ رہے ہیں کویت پر بھی حملہ ہو گیا. لیٹ می مزید ٹیل یو کہ انہوں نے کہاں کہاں اٹیک کیا ہے. لیکن 6 میزائل العدید جو سب سے بڑی مشرق وسطی میں امریکہ کی بیس تھی اس پر اٹیک کیا ہے کیونکہ بہت سارے اوورسیز بھی مجھے دیکھ رہے ہیں. جناب کویت کی جدید ترین حفاظتی تیاری. کویت نے سرکاری دفاتر میں ایمرجنسی شیلٹرز کا قیام کیا ہے. 900 افراد کو ٹھہرایا جائے گا. فضائی حدود اور اڈوں کے تحفظ کے لیے کویت بحرین نے اپنے شہریوں کو سڑکوں پر جانے احتیاط برتنے اور شیلٹرز میں رہنے کی تلقین کر دی ہے. ریڈیو ایکٹیویٹی کا قریب سے جائزہ. کویت سعودی عرب قطر اور IAEA نے مل کر تصدیق کی ہے کہ تابکاری کی کوئی وہاں بھی نہیں رپورٹ ہوئی کہیں بھی نہیں ہوئی. تو جناب یہ سارے حملے ہیں. یہ یاد رکھیں بحرین اینڈ کویت پریپیئر فار سپل اوور. سپل اوور یہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی چیز اب جانے لگ گئی ہے اور وہاں بھی
جو یہ اٹیک ہو رہا ہے. بشرا یہی تو سوال ہے جو ان سے پوچھنا ہے کہ امریکہ کے اڈے قطر میں کویت میں کر کیا رہے ہیں. یہ اتنی اس قدر انہوں نے امریکہ کو طاقتور بنانے میں یہ مسلم ریاستوں کی اور عربیوں کی بدحالیوں نے اتنا کیا کام کیا. ایک اور بریکنگ ہے کہ انہوں نے سیم اماؤنٹ آف میزائلز یوز کیے ہیں جس طرح کے, مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کے تم نے میزائل فرڈو پہ مارے تھے ہم نے بھی اسی طاقت اور اسی طرح کے میزائل تم پر جو ہے وہ داغ دیے ہیں. رائٹرز کی نیوز دے رہے ہیں جناب آپ کو. رائٹرز کہہ رہا ہے گلف اسٹیٹس آن ہائی الرٹ آفٹر یو ایس اسٹرائکس ایران نیوکلیئر سائٹس. اور یو اے ای, قطر, سعودی عرب, کویت کے لیڈر جو ہیں دے آر ڈسکسنگ دی لیٹسٹ سچویشن. ایران میزائلز جو ہیں وہ اب امریکن بیسز پر ہیں اور چپیڑ ماری ہے انہوں نے. سب سے بڑی امریکن بیس جو تھی اس کو اٹیک کر دیا گیا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اب آگے بتاتے ہیں جناب. قطر کی العدید ایئر بیس سب سے زیادہ ہٹ ہوئی ہے. کم از کم 6 میزائل العدید پر داغے گئے ہیں. اور کویت کے شہر دوحہ میں بھی, ایک قطر ہے پھر کویت کا جو شہر دوحہ ہے اس میں بھی دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے. کنفرمیشن نہیں ہے لیکن قطر کی العدید جو ایئر بیس ہے اس پہ ڈیفینیٹلی 6 میزائل داغے گئے ہیں. لیکن کویت کے شہر دوحہ میں, کویت کے دوحہ میں بھی, ایک تو قطری ہے, قطری میں العدید بیس ہے, دوسرا کویت ہے, کویت میں دوحہ ہے, دوحہ پر بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. پینٹاگون نے اشارہ دیا ہے یہ سلسلہ بڑھ سکتا ہے اور اب سفارتی مذاکرات کو ترجیح دینی چاہیے. وہ بیک فٹ پہ جا رہے ہیں. یہ وہی حشر ہوا ہے جو مودی کو ہم نے چپیڑے مار کے کیا تھا, جو ہماری پاک فوج نے چپیڑے ماری تھی مودی کو. یہ وہی جو ہے وہ اثر دکھایا گیا ہے. یہ وہی چپیڑیں جو مودی کو ماری گئی تھیں یہ وہی دکھائی گئی ہیں اور یہ وہی اثر جو ہے وہ دکھایا گیا ہے اور وہی جو ہے وہی بتا کر جو ہے ان کو سبق سکھایا گیا ہے. جو کیا گیا تھا وہی بیسز, وہی حملہ کر کے ان کو تھپڑ مار کے سبق سکھایا گیا ہے. جو مودی نے کیا تھا, مودی کو سیم تھپڑ جس طرح مارا گیا تھا, مودی کو جو تھپڑ مارا گیا تھا ہماری پاک فوج کی جانب سے, سیم اسی طرح کا تھپڑ ٹرمپ کو آیت اللہ خامنئی نے مارا ہے. یہ آپ سمجھ لیں جس طرح ہماری فوج نے اور ہم نے ریٹیلیٹ کیا تھا انڈیا کو اور مودی کو چپیڑیں کرائی تھیں, سیم اسی طرح چپیڑیں کرا دی گئی ہیں امریکہ کے غرور کو, نیتن یاہو اور ٹرمپ کے غرور کو, اور پوری مسلم امہ جو ہے ان کو وہ کیا گیا ہے, پوری مسلم امہ کو فخر سے بلند کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ساری اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اور قطر کی عدید بیس پر اٹیک کیا گیا ہے اور یہ ساری چیزیں تھیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایاز آئی نو آئی ہیو وزٹڈ دیز پلیسز. تو دوحہ از قطر کیپٹل اینڈ وی نو دیٹ کہ اب یہ سپورٹ کر رہے تھے, یعنی قطر سپورٹ کر رہا تھا. قطر میں العدید کی جو ہے وہ ایئر بیسز تھیں, قطر کے اندر ایئر بیسز تھیں العدید کی. 6+ میزائل قطر اور عراق کے امریکی اڈوں کی جانب. رائٹرز نے, اچھا عراق میں بھی جو امریکن اڈے ہیں یہ وہی حالت ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ اگر خدا نخواستہ ایران میں رجیم چینج ہوتی ہے, خدا نخواستہ اگر ایران میں رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے اور ایران میں آ کر بیٹھ جاتا ہے امریکہ, تو جس طرح آج عراق میں امریکن اڈے ہیں جن کے اوپر ایران نے, یہ بھی رائٹرز رپورٹ کر رہا ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی سورس. یہ رائٹرز کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایرانین ریٹیلیشن اگینسٹ یو ایس فورسز کوڈ کم سون. یو ایس آفیشیل کہہ رہے ہیں, واشنگٹن رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے مطلب داغ دیے ہیں اور عراق پر بھی داغے ہیں, تو اس طرح اور ہم بدلہ لیں گے. مطلب امریکہ وہی کہہ رہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے, جو انہوں نے اڈوں پہ کیا ہے اس پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, اور اس طرح کی چیزیں تھیں اور یہ ساری بات کی گئی ہے. یہ یاد رکھیں کہ قطر کی العدید بیس پر داغے گئے ہیں اور
قطر کی العدید ایئر بیس پر جو ہے یہ سارے داغے گئے ہیں. یہ ساری چیز سمجھنے کی ضرورت ہے جو سب سے امپورٹنٹ آپ کو فیکٹر ہو. اور ایران نے جواب دے دیا ہے. تھوڑی سی میں آپ سے اور ڈیٹیلز شیئر کرتا ہوں ساتھ ساتھ. قطر کیپٹل از دوحہ اور قطر کے اندر العدید ایئر بیس تھی جہاں یہ میزائل داغے گئے ہیں. ایران ببر شیر ہے اور اس نے اچھا مرتضی خان سارگانی لکھ رہے ہیں کہ میں قطر میں ہوں اینڈ امیرکن ایئر بیس ان قطر ہیز بین ٹارگیٹڈ. قطر از فلی سپورٹنگ یو ایس کو, وہ سپورٹ کر رہا تھا اور اس لیے وہاں ہوا ہے. اور تو یہ جناب اب تک کی اپ ڈیٹس ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اپ ڈیٹس ہیں تو وہ مجھے بتائیں. اگر آپ کے پاس کوئی اور اپ ڈیٹس ہیں تو آپ مجھ سے ضرور. زرتاش انٹرسپٹ ہو جانا میزائل کا میٹر ہی نہیں کرتا. انٹرسپٹ ہو جانا میٹر ہی نہیں کرتا. انہوں نے جو تھپڑ کرائے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. ایران نے اٹیک کر دیا ہے. اچھا کچھ لوگوں کو, کیونکہ مجھے پنڈوں دیہاتوں سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, میں تھوڑی سی انفارمیشن ساتھ دیتا جاؤں کہ دوحہ جو ہے وہ کیپٹل ہے قطر کا, یعنی قطر جو ہے اس کا کیپٹل دوحہ ہے اور ایک چھوٹی سی کنٹری ہے مڈل ایسٹ میں. اور قطر کے اندر العدید ایئر بیس تھی, ٹھیک ہے, جس پر امریکہ نے یہ اٹیک کیا ہے, یہ ایران نے اٹیک کیا ہے امریکن ایئر بیسز پہ. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دوحہ قطر کے اندر العدید ایئر بیسز تھی. قطر کا جو کیپٹل ہے وہ دوحہ ہے اور العدید ایئر بیسز پر اٹیک کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی لوسیل سے مجھے کسی نے کمنٹ کیا تھا, تو لوسیل جو ہے یہ سیکنڈ لارجسٹ سٹی ہے ان قطر آفٹر دوحہ. اور یہ جو ایئر بیسز العدید کی تھیں یہ قطر کے اندر تھی جہاں اٹیک ہوا ہے. اور اور قطر جو ہے اس کا کیپٹل دوحہ ہے اور دوسری بڑا شہر جو ہے وہ لوسیل ہے. اور قطر کے اندر سب سے بڑی امریکن ایئر بیسز تھیں جس پر 6 میزائل ایران نے داغے ہیں اور یہ اٹیک ہو گیا ہوا ہے. یہ چیز اب تک کی سب سے بڑی رپورٹ تھی. اچھا اوپر شاید میں نے ایک بات آپ لوگوں کو کوٹ کی, میں اس کو دوبارہ ذرا دہرا دوں کہ عراق میں بھی امریکن اڈوں پر جو ہے وہ فائر کر دی گئی ہے اور قطر کا شہر ہے دوحہ. یہ یاد رکھیں قطر کا میں نے ایک جگہ کویت شاید بول دیا تھا, کویت کی اینٹی از ڈفرنٹ. تو کیونکہ لائیو سیشن ہوتا ہے تو لائیو سیشن میں بہت ساری انفارمیشن آپ تک میں نے ہم نے شیئر کرنی ہوتی ہے, تو وہ چیز کریڈیبلٹی سے آپ تک پہنچنی چاہیے. تو قطر کے اندر العدید ایئر بیس ہے جس پر 23 جون 2025 6 بڑے میزائل داغے ہیں العدید ایئر بیس پر. یہ امریکہ کی سب سے بڑی ایئر بیس ہے جو کہ قطر میں واقع ہے اور قطر کا کیپٹل ہے جو آپ کو پتا ہو دوحہ. اور دوسرا عراق کے اندر امریکن اڈے تھے اور عراق میں بھی میزائل فائر کیے گئے ہیں, ان کو بھی کنفرم کر دیا گیا ہے اور یہ ساری رپورٹس کنفرم ہو رہی ہیں اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اب سفارتی حل کی طرف آئیں گے. اچھا اب ہم اپنی بات کر لیں. جو آپ لوگوں جو اوورسیز اس ٹائم قطر میں ہے, یعنی دوحہ قطر وغیرہ لوسیل وغیرہ میں ہے, وہ بھی اپنی رپورٹ دیں اور جو کویت میں ہیں وہ بھی اپنی رپورٹ دیں. وہ بھی مجھ سے شیئر کریں کہ انفارمیشن کیا کیا ہے. فرحین رضا لکھ رہے ہیں قطر ریلی ویری اسمال اینڈ اٹ ہیز بین ہائی جیکڈ بائی امریکہ. قطر کو شرم یہ آنی چاہیے جو بھی قطر کے وہاں حکمران ہے. بس بیسیکلی اس کا مطلب ہے قطر بھی ویسٹرن کولونائزیشن کی میں ایک ٹرم یوز کرتا ہوں اپنی ویڈیوز میں. ویسٹرن کولونائزیشن یہ ہوتی ہے کہ جیسے عراق کے اندر امریکہ کے اڈے ہیں, جیسے شام اب امریکہ کے پاس ہے, امریکہ کے اڈے ہیں, ویسٹرن کولونائزیشن ہے, ویسٹ نے قبضہ کیا ہوا ہے. اسی طرح قطر میں ٹیکنیکلی قطر ترقی ضرور کر رہا ہے لیکن قطر کے اندر امریکن اڈے ہیں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور قطر میں دوحہ لوسیل اور سب سے العدید ایئر بیس, اتنی بڑی امریکن بیس, فوجی بیس, اتنی بڑی بیس کا قطر میں کیا کام ہے. اور قطر نے ہی امریکن صدر کو اتنا بڑا جہاز گفٹ کیا تھا, ٹھیک ہے. یہ کیوں کیا تھا؟ تو یہ مسلمانیت پر اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو اٹھنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور علی خالد آپ کویت سے ہیں, مجھے کویت کی سچویشن اپڈیٹ کریں کیونکہ میرے پاس کویت سے کوئی نیوز نہیں ہے. تو اب ہم بھی ناظرین سے شیئر کریں, میرے پاس کویت سے کوئی نیوز نہیں ہے. مطلب مجھے
انفیکٹ میں کبھی مجھے کویت سے کوئی نیوز نہیں آ رہی کہ کویت میں کیا سچویشن ہے. کہیں کہا گیا ہے کہ کویت میں دھماکے ہوئے ہیں, لیکن مجھے کوئی کریڈیبل سورس نہیں ملی. مطلب کہیں رائٹرز, گارڈینز, الجزیرہ, کسی نے ابھی تک کویت کو رپورٹ نہیں کیا. اگر کوئی کویت سے مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے وہاں کی نیوز دے سکے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو میں مزید شیئر کر سکوں. پلیز اگر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے بتائے کہ کویت میں اس ٹائم کیا سچویشن ہے. ابھی تک جو رپورٹس ہیں وہ قطر. اچھا, عبداللہ خان کہہ رہا ہے ڈس اپوائنٹڈ آل میزائلز آر انٹرسپٹڈ. میرے بھائی ایک بھی میزائل نہ لگے یہ تو میٹر ہی نہیں کرتا. آپ نے امریکہ جیسے خونی درندے کو یو ہیو ٹیل دیم, آپ نے ان کو بتا دیا کہ آپ یہ تسلط برداشت نہیں کریں گے. اور اب پوری دنیا جب ایران کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے کہ ایران کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور ایران کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے تو وہ اچھا حیدر بٹ آپ مجھے کنفرم کریں کہ کویت میں ہوئے ہیں کہ نہیں, کویت میں کوئی میزائل فائر ہوئے ہیں. فیضان کیڈل, عراق میں اطلاعات ہیں غیر مصدقہ کہ امریکن بیسز کو اٹیک کیا ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ جب جنگ ہوتی ہے, عبداللہ عاطف لکھ رہے ہیں کویت میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا. یعنی قطر میں جو سب سے کریڈیبل ابھی تک ہے وہ یہی ہے کہ قطر میں جو سب سے بڑی امریکن بیس تھی, امریکی فوجی تھے, العدید ایئر بیس, جو بھی بیس کا نام تھا العدید نام تھا, العدید بیس پر 6 میزائل ایران نے داغے ہیں اور ادھر سب سے زیادہ ہوا ہے. اور دوحہ جو ہے وہ قطر کا کیپٹل ہے اور قطر ٹوٹل ویسٹرن کولونائزیشن کا شکار ہے اور قطر کے اندر جو ہے یہ سب کچھ تھا جو ہم نے دیکھا ہے. یعنی قطر امریکہ ہی ہے, امریکن کالونی ہے. اور شیم آن دیم فار الائنگ, یہ لکھ رہی ہیں بشرا کہ انہوں نے ایئر بیسز دی ہیں ہمارے ملک میں. اور قطر سیز دے ہیو دی رائٹ ٹو آنسر ایران. قطر کا کیوں جواب دے گا بھائی؟ انہوں نے, قطر نے, مطلب یہ دیکھیں کتنی بڑی ہمارے لیے دردناک بات ہے, کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ امریکہ اڈے بنائے گا مسلم ریاست میں, ان اڈوں سے دوسری مسلم ریاست کو اٹیک کرے گا اور جب ایران جواب دینے کے لیے انہی مسلم امہ کے تحفظ کے لیے وہاں امریکن بیسز کو اٹیک کرے گا تو وہ ملک کہے گا کہ میں اب حملہ کرتا ہوں. مطلب یہ نہیں بولے قطر تب کہاں تھا جب غازہ کے مسلمانوں پر بمباری کی جا رہی تھی, جب ایک ایک بچے کو میزائل مارا جا رہا تھا تب قطر کہاں تھا. یہ مطلب مسلم امہ کی ڈس یونٹی دیکھیں آپ کس چیز پر بٹے ہوئے ہیں؟ فرقہ واریت پر, شیعہ سنی پر, لسانیت پر. آپ بٹے کس چیز پر ہوئے ہیں؟ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے تا بخا کے کاشگر. فیصل ضیاء قطر میں ہے اور انہوں نے کہا ہے a lot of missile has been fired here. قطر میں حملہ ہوا ہے. ایک اور حملہ ہوا ہے تو جاوید علی رنڈ, اس کی آپ ہمیں خبر دیں بیکاز آپ قطر میں بیٹھے ہیں نا, تو ہمیں تو اس کی انفارمیشن اس طرح آتی ہے, لیکن جب تک رائٹرز, گارڈینز اور اس سب پہ نہیں آ جاتی تو ہم اس کو نہیں کریڈیبلی بول سکتے. کہ ابھی 44 منٹس پہلے گارڈین نے نیوز دی ہے کہ ایران اٹیکس US فورسز ان قطر ایز میزائل لانچڈ. اچھا اچھا جو مجھے کہہ رہا تھا نا, یہ دیکھیں مڈل ایسٹ کرائسس لائیو, یہ گارڈین پہ ابھی آپ جائیں, وہ کہہ رہا ہے کہ ایران اٹیکس US فورسز ان قطر, قطر دوحہ کیپٹل اور قطر میں العدید ایئر بیس پر. دس از کنفرم نیوز. آگے چلے. اچھا عراق میں بھی وہ کہہ رہے ہیں اس پر بھی ہاؤسنگ امریکن ٹروپس, اس پر بھی اٹیک ہوئے ہیں, کی ایونٹس. ابھی میں آپ کو مزید اگر کوئی لیٹسٹ دوں تو ابھی تک اس کنفلکٹ کی یہی لائف چل رہی ہے کہ ابھی تک مڈل ایسٹ لائف کرائسس یہی ہے کہ وہیں اٹیک ہوئے ہیں. قطر کنڈیمز ایران. قطر, یہ 3 منٹ اگو پھر گارڈین کی رپورٹ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں. قطر کنڈیم کر رہا ہے کہ ایران, قطر ایک مسلم ریاست جس نے آج تک غازہ پر کنڈیم نہیں کیا, وہ کنڈیم کر رہا ہے یعنی مذمت کر رہا ہے ایران کا اٹیک US بیس پہ اور کہہ رہا ہے کہ سارے میزائل انٹرسپٹ کر لیے گئے ہیں. قطر نے کنڈیم کیا ہے ایران کے اٹیک کو آن العدید ایئر بیس پر. یہ guardian.com کی خبر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, یہ جا کر پڑھ لیں. اور دے آر سیئنگ کہ قطر ریزرو دی رائٹ ٹو ریسپونڈ ڈائریکٹلی ان اے مینر ایکویلنٹ ود دی نیچر اینڈ اسکیل آف ہز بریزن ایگریشن. یعنی قطر اب حملہ کرے گا ان لائن ود دی انٹرنیشنل لا. قطر کیوں حملہ کرے گا بھائی ایران پہ؟ قطر کیوں حملہ کرے گا ایران پہ؟ اچھا, ان اے پوسٹ آن ایکس قطری فارن افیئرز منسٹر. شرم نہیں آتی یار ان لوگوں کو. یہ جناب ڈاکٹر صاحب ہیں کوئی,
डॉक्टर माजिद मोहम्मद अल अंसारी, इनका आप जाएं ट्विटर के ऊपर अकाउंट देखें, ही इज अ मुस्लिम, और 18 मिनट पहले ये ट्वीट कर रहा है कि स्टेट ऑफ कतर स्ट्रांगली कंडेम करती है कि अल उदीद एयर बेस ईरान ने अटैक कर दी। हम इसे एक वायलेशन कहते हैं कि स्टेट ऑफ कतर उसकी एयर स्पेस और इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशन चार्टर्स की इन्होंने पामाली की है। ये जाके इसका ट्वीट पढ़ लें, शर्म नहीं आ रही यार, मुस्लिम रियासत है ये, और गाजा पर नहीं बोल रही और बोल रही है ईरान के अटैक पर। और यूनाइटेड वी अफर्म दैट कतर अब राइट रिजर्व करता है कि वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करे इन ए मैनर इक्विवेलेंट विद नेचर एंड स्केल ऑफ हिज ब्रेजन एग्रेशन इन लाइन विद इंटरनेट। वी रीएश्योर कि कतर एयर डिफेंसेस सक्सेसफुली उन्होंने अटैक को, और डिटेल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ द अटैक विल बी इशूड लेटर बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। शर्म क्यों नहीं आ रही मुसलमान रियासतों को? मतलब कतर इतना कंट्रोल में अमेरिका के कि वो कह रहा है कि हमारी सोवरेनिटी पर ईरान ने हमला कर दिया है और अब हम अटैक करेंगे ईरान पर। यानी कि कतर अटैक करने जा रहा है ईरान पर, क्योंकि ईरान ने अमेरिकन बेसिस जो कतर के अंदर थी उन पर हमला कर दिया। आप देखें कि ये किस तरह तोड़ तोड़ के मार रहे हैं मुसलमानों को, ये समझने की जरूरत है। मतलब हमारा दीन कह गया कि यहूदी नसारा ये कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते, और इनको कुछ समझ नहीं आ रही, एंड व्हाट दे आर डूइंग ये सवालिया निशान है। अच्छा, ये याद रख रहा है, वी ऑल्सो एम्फेसाइज दैट कंटिन्यूशन ऑफ सच एस्केलेटरी मिलिट्री एक्शंस विल अंडरमाइन सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, dragging into situations that could have catastrophic consequences for international peace and security. We call for the immediate cessation of मतलब रोक दें all military actions को, for serious return to negotiating table and dialogue. State of Qatar पहली उन कंट्रीज में थी जिसने वार्न किया था कि इसराइल की एस्केलेशन को ना बढ़ाया जाए। हमने कंसिस्टेंटली डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस को कहा एंड हैव स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड नेबर लाइंस एंड अवॉइडिंग एस्केलेशन। हम ये रीअफर्म करते हैं कि डायलॉग वाहिद रास्ता है टू ओवरकम द करंट क्राइसिस एंड इंश्योर द रीजनल सिक्योरिटी ऑफ द रीजन एंड पीस पीपल। द बेस खाली करा ली गई है, सिक्योरिटी प्रिकॉशनरी मेजर्स की जा रही हैं, और हमने कह रहे हैं कि हम आपको कंफर्म कर रहे हैं कि कोई इंजरीज और कुछ भी नहीं हुआ। शर्म नहीं आती यार, इनको शर्म नहीं आती कि ये कतरी जो मिनिस्टर हैं, जो डॉक्टर साहब हैं कोई, उन्होंने ये बात की है। मैं और आपके लिए न्यूज निकाल रहा हूं, अगर मुझे अच्छा किसी के पास अगर कुवैत से कोई खबर है तो मेरे से प्लीज शेयर करें। अच्छा, एक कोई ब्रेकिंग दे रहा है मोहम्मद एहसन, ये कोई क्रेडिबल है कि यूएस एयरक्राफ्ट ने सऊदी एयरबेस से मतलब वो किया है? ये अब देखना पड़ेगा। कतरी वजारत खारजा का बाज़ाब्ता बयान है जनाब ये, और वाज़ेह रहे कि ये बेस खाली कर दिया गया था, उन्हें पता था, और ईरानी हमला कतर का इम्तिहान है कि अब कतर बताएगा कि अगर तेहरान पर हमला हुआ है और फर्दू की साइट मलबा बन जाए, अगर ईरान की बेटियों की लाशें उठाई जा रही तो क्या ईरान के पास जवाब का हक नहीं है? और ऐसे जमन में कतर से बरादराना हम एज मुस्लिम कंट्री यही कहेंगे ना कि कतर जो हमेशा मुज़ाकरात, अक्ल और तवाजुन की अलामत रहा, इसे खित्ते के असल दुश्मन और मजलूम के दरमियान फर्क समझना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताएं, कतर को नहीं समझना चाहिए कि ईरान क्यों ऐसा कर रहा है? ईरान ने कभी कतर की सरजमीन को आज से पहले निशाना बनाया? नहीं बनाया। उसने एक मुसल्ला फौजी अड्डे को एक अलामती हमले से खबरदार किया जो ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया। यही वो अमेरिका है जिसने बगदाद, लिबिया और दमिश्क को आग में झोंका। आज वही ईरान के दिफा को भी जुर्म बना रहा है। मतलब कल को किसी को कतर को चाहिए कि जज्बाती रद्द-ए-अमल की बजाय खित्ते में मजलूम रियासत के हक में सफारती तवाजुन बरकरार रखे। ईरान का हमला मज़ामत की आखिरी लकीर थी, और अगर उम्मत मुस्लिमा ईरान को तनहा करेगी तो वो कल को खुद भी तनहा हो जाएगी। दिस इज ऑल व्हाट आई और माई रिसर्चर टीम वांट्स टू से टू यू। अब तक की यही अपडेट्स थी। नौरीन जो कुवैत में लोग हैं, कतर का कैपिटल दोहा, दोहा में अल उदीद एयरबेस जिस पर ईरान ने 6 मिसाइल दाग दिए, वड्डे चौधरी को चपेड़ मार दी। कतर की तरफ से बयान आ गया कि वो कहते हैं इन्होंने हमारी सालमियत पर हमला कर दिया और हम इसका भरपूर जवाब देंगे।
قطر ایک مسلم ریاست ہے اور اس کو مظلوم اور ظالم کا فرق نہیں پتا. غازہ میں جب مسلمان مارے جا رہے تھے تب قطر بچے جلائے جا رہے تھے, عورتیں ماری جا رہی تھی, تب کیوں خاموش تھا قطر؟ سوالیہ نشان ہے. اور اگر ایران میں رجیم چینج اور یہ سب کچھ کیا جاتا ہے اور ایران کو دوسرا غازہ بنایا جاتا ہے تو ایران کے اندر بھی امریکن اڈے ہوں گے اور کل کو یہی اڈے پاکستان پر بھی حملے کریں گے. سو سیڈ وٹ قطر از ڈوئنگ. اور ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل تا بخا کے کاشگر. یہ تاریخ یاد رکھیں, یہ ویڈیوز یاد رکھیں کہ ہم کس قدر بک چکے تھے, کس قدر بک چکے تھے, کس قدر بک چکے تھے, کس قدر بک چکے تھے. یہ یاد رکھیے گا. میں آپ لوگوں کے ساتھ اپ ڈیٹ رہوں گا, اسٹے ٹیونڈ رہوں گا, لیکن یہ آپ سمجھیں کہ کہاں دجالی فتنہ جو تھا وہ جو پراکسی ہے مشرق وسطی میں اسرائیل, اس نے کیا کیا یہ یاد رکھے گا. یہ تاریخ بھی یاد رکھے گی اور ہم سب کی خاموشی جو ہے بینگ اے مسلم اسٹیٹ یہ بھی یاد رکھی جائے گی. دیکھیں میرے کتنا بڑا ایسٹ ہے میرا پیج, 5 ملین کا پیج. میں نے زندگی بھر کتنی محنت کی ہوگی, لیکن آج میں کلمے کے ساتھ کھڑا ہوں. مجھے ان لابیوں سے کوئی ڈر نہیں, میں کھل کے بات کر رہا ہوں. اور یہ مونیٹائزڈ بھی نہیں ہے کہ میں پیسے کما رہا ہوں ادھر سے بیٹھا. میرا پیج مونیٹائزڈ لائیو میں نہیں ہے, دوسرے میں تھا وہ بھی آج کل نہیں ہے, ان لوگوں نے ڈی مونیٹائز کر دیا کیونکہ میں بول رہا ہوں مسلمانوں کے لیے بول رہا ہوں. مجھے ویسٹرن فین جانے کا, انڈین فین جانے کا بھی کوئی دکھ نہیں ہے. میرا سارا ایمان یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک کلمے ایک نبی کے ماننے والے جو ہیں ان کو کھڑے ہونا ہے. میں 10 سال ہوں, 20 سال ہوں, 30 سال ہوں, اس کے بعد دنیا پہ ہی نہیں ہوں گا, لیکن یہ ضرور یاد رکھا جائے گا کہ جب ایک ظالم مظلوم کو مار رہا تھا تو کم از کم میں حق پہ کھڑا تھا. میرے لیے یہی بہت ہے کہ جب ظالم مظلوم کو مار رہا تھا تو میں حق پہ کھڑا تھا. سے اللہ اکبر, سے اللہ اکبر, کہ جب ظالم مظلوم کو مار رہا تھا تو میں حق پہ کھڑا تھا. میں نے غازہ کے بچوں کی جلتی لاشیں دیکھی ہیں. میں نے غازہ کے اس سکول میں وہ بچی دیکھی ہے جب بچے جلے ہوئے تھے. میری بھی 2 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹا ہے. ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ پناہ گزین کیمپوں میں بارود برسائے, یہ مشرق وسطی کا ریچ, ان کی پراکسی, اور اندر بچے جل رہے ہوں, انہیں جلایا جا رہا ہو, اور آپ چپ کر جائیں کہ آپ کے پیج پر کوئی سٹرائکس آ جائیں, یا آپ چپ کر جائیں, آپ حق سچ کے لیے نہ بولیں. تو آپ کہاں کے مسلمان, کہاں کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے, کس اللہ کو آپ نے جان دینی ہے, آپ نے آگے جواب دینا ہے کہ نہیں دینا. یہ چیزیں آنی جانی ہیں, یہ پیج, یہ فالوئنگ, یہ باقی چیزیں یہ آنی جانی ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں بطور مسلم ریاست؟ ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ جب اتنا مارا ان بچوں کو, آج بھی مار رہے ہیں, بھوکا رکھا. کو پتہ ہے بھوک, میرے پاس آج ایک تصویر ہے, اگر میں آپ لوگوں کو تصویر دکھا دوں تو آپ وہ برداشت نہیں کر سکتے. آٹے کی ریڑھی پر ایک شخص کی مردہ تصویر ہے فلسطینی کی, غازہ, اور اس کا اتنا سا پیٹ ہوا ہے, اتنا سا, کئی دن کا بھوکا تھا, آٹا لینے کے لیے بھوک سے مر گیا. جیلوں میں بند, اتنے سے یوں جیل یہ بناتے ہیں, اور ادھر امریکن ایڈ بیسڈ سینٹرز ہیں جہاں ان کو غذا دی جاتی ہے. ویسٹ بینک میں دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے. اور ایران کو اب اس طرح یہ کر کے اور تباہ و برباد کر کے یا اس کو غازہ بنا کر, یہ اس سے نیکسٹ کیا ہوگا؟ یہ ویسٹ بینک پر قبضہ کریں گے. مجھ سے پوچھتے ہیں نا نیکسٹ کیا ہوگا. یہ ایران کا حال, رجیم چینج ہوگی, وہاں کوئی امریکن لابی آ کے بیٹھ جائے گی باغیوں کی, موساد کے آ جائے گا, اسرائیل بیسیکلی ایران پہ اسرائیل کا قبضہ ہو جائے گا, اور اس کے بعد پاکستان کی سرحد کے ساتھ اسرائیل کی سرحد لگے گی. آپ کے پاس امریکن بیسز آ کے بیٹھ گئی, پاکستان اور غیر مستحکم ہو جائے گا. ایک طرف انڈیا, ایک طرف اسرائیل, دوسری طرف افغانستان. مجھے بتائیں پھر ہم بھی, آپ تیار ہیں کہ آپ کے بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو؟ اگر میں آج نہ بولوں, آج میں یہ باتیں نہ کروں, آپ لوگ تیار ہیں کہ آپ کے بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو؟ صرف میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ صرف مسلمان ہونے کی آپ کو اتنی بڑی سزا دی جائے؟ ابھی 1000 شہری اور فوجی وغیرہ شہید کر دیے گئے ہیں ایران میں, 1000 ابھی تک. تو آپ برداشت کریں گے لاہور, کراچی, اسلام آباد میں میزائل گر رہے ہوں اور مارنے والے یہودی ہوں, ہنود ہوں؟ آپ برداشت کر سکتے ہیں؟
یہ آپ نہیں برداشت کر سکتے. یہ سوچنا پڑے گا کہ عبد المغیث تھینک یو ویری مچ. آپ مجھے پرسنلی ان باکس کر دیں. عبد المغیث آپ مجھے پرسنلی ان باکس کر دیں, میرے اکاؤنٹ پہ پرسنلی ان باکس کر دیں. تو بہرحال میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ واٹس ایور دے آر ڈوئنگ اگینسٹ مسلمس, لعنت نہیں ہوگی ہم پہ مسلمان ہوتے ہوئے, کلمہ پڑا ہوا ہے, ہم شیعہ سنی تفرقے کی بات کریں, ہم کہیں تو بریلوی ہے, تو دیوبندی ہے, تو اہل تشیع ہے, تو اہل سنت ہے, تو سنی ہے, اور ہم فرقہ واریت کی بات کریں, اور ادھر سے یہودی اور ہنود ہمارے بچوں کو زندہ جلائیں, ان کو کئی کئی دن بھوکا رکھیں, کئی 6 ماہ وہاں ایک آپ کو پانی کے لیے, آٹے کی روٹی کے لیے ترسائیں. کیا حال ہو رہا ہوگا ان پراکسی جیلوں میں, کس طرح ظلم کیا جائے. ایک بچے کا میں نے انٹرویو دیکھا, وہ جیل سے آیا تھا اسرائیلی, وہ کہتا ہے میرا ذرا سی چوٹ لگی تو اتنا ظلم کیا, انہوں نے کہا یہ تو پوری ٹانگ کاٹیں گے. اور جو وہ جیل بنائے ہوئے تھے کہ جناب یہ تو ہم قیدیوں کو وہ کر رہے ہیں, کہتا ہے اس میں میری ٹانگ کاٹ دی انہوں نے, صرف ظلم کے چکر میں میری ٹانگ کاٹ دی. آپ یہ ظلم برداشت کریں گے؟ اگر آج کے دور میں آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں اور مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے تو آپ انسان نہیں ہیں, آپ حیوان ہیں. میرے سے بار بار آپ پوچھ رہے ہیں نا اب ہوگا کیا. میں ایران کے اندر غازہ جیسی کاروائیاں دیکھ رہا ہوں, ربل جیسی کاروائیاں دیکھ رہا ہوں. ابھی آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ کا بیان آئے گا کہ ایران ول ناؤ پے دی پرائز, اور یہ کر کے, اور بدترین بمباری تہران میں, اور اس طرح یہ شروع کی جائے گی. تو اب اسی طرح بھوک کا ناچ ہوگا, رجیم چینج کی جائے گی, بدترین حملے کیے جائیں گے. تو مجھے بتائیں امہ کہاں ہے؟ ایک نبی ایک رسول کے ماننے والے کہاں ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا نا کہ ہم نے اللہ کو جان دینی ہے کہ ہم نے یہود اور نصارہ کو جان دینی ہے. ایک نبی کے, ایک قرآن کے, ایک اللہ کے ماننے والے کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا تو پڑے گا نا, کبھی نہ کبھی تو سوچنا پڑے گا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں, اور ہماری بطور مسلمان ہمارے فرائض کہاں تھے. اچھا عبد المعیز کہہ رہے ہیں سعودیہ مطلب سعودیہ میں بھی کوئی بیسز اٹیک ہوئی ہیں. میں کیونکہ اتنی دیر سے لائیو بیٹھا ہوں, لیٹ می چیک کہ اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے کہ سعودیہ میں کوئی بیسز اٹیک ہوئی ہیں تو وہ مجھے ضرور بتا دیں, اور میں اس کو بھی مزید اپڈیٹ آپ کو دوں گا کہ سعودیہ میں بیسز کی اگر کوئی اپڈیٹ ہے تو میں آپ سے ضرور شیئر کرتا ہوں. اگر سعودیہ میں بھی ایسی کوئی ہوئی ہیں, بحرین میں سائرن بج گئے ہیں, لیکن آفیشیلی وہی جو قطر میں العدید بیس ہوئی تھی. اچھا یہ سعودیہ عرب میں الرٹ ضرور ہے, لیکن کسی مخصوص اڈے پر ایران نے براہ راست حملہ نہیں کیا. یہ یاد رکھیں ایران نے جو حملے کیے ہیں اب تک کریڈیبل قطر میں العدید ایئر بیس, العدید امریکن فوجی بیس, اور عراق میں عین الاسد پر حملے کیے ہیں. سعودی عرب پر ایسا کوئی حملہ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا. العدید بیس پر حملہ کیا گیا ہے. قطر جس کا کیپٹل دوحہ ہے, لوسیل دوسرا بڑا شہر ہے, وہاں اٹیک کیا گیا ہے امریکن بیسز پر, اور العدید بیس امریکہ کی سب سے بڑی بیس تھی. اور اس پہ مرتضیٰ لکھ رہے ہیں, بڑا اچھا انہوں نے بات لکھی تھی, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ قطر ڈائریکٹ اٹیک شاید کر دے ایران کے اوپر, اور سعودی عرب میں ایسا کوئی اٹیک نہیں ہے. قطر میں لائٹس آف ہو گئی ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ شازمان لکھ رہے ہیں. تو بہرحال ایران نے چپیڑیں کرا دی ہیں وڈے چودھری کو. ایک ہو مسلم حرم کے پاس پانے کے لیے, نیل کے ساحل تابخاک کاشگر, دس میٹرز دی موسٹ. تھینک یو ویری مچ.